اور شہر قائد جو کہ 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، جہاں پر آپ دیکھیں منی پاکستان ہے، تمام ملک کے کونے کونے سے مختلف لوگ آ کے یہاں پر بستے ہیں اور اپنا روزگار یہاں سے ان کو ملتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ ہے ایک وہ ہے گٹر کے ڈھکنوں کا، وہاں پر انڈر پاسز پلوں کے سریے چوری ہونے کا۔ کل ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے کہا کہ شہر بھر میں تقریباً 20 سے 30 ہزار گٹر ایسے ہیں جن کے ڈھکن موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں، کبھی بائک سوار گر جاتے ہیں، کبھی پیدل چلنے والے، ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنی فکر میں جا رہا ہوتا ہے، معصوم بچے کھیلتے کھیلتے، جشن آزادی جس دن منایا جا رہا تھا اس دن 3 سال کا نعمان پورے آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے لباس میں قومی پرچم جس پہ تھے اور پورا ایک کمبینیشن بنا کے جو بچے خوبصورت لباس پہنتے ہیں وہ پہن کے وہ بچہ باہر نکلا اور ایسے میں اپنی زندگی گنوا بیٹھا۔ تو یہ کہاں اپنا لہو تلاش کریں عوام؟ جسٹ امیجن کہ کتنی پریشانی ہے۔ اب یہ جو نشہ مافیا ہے، بیسکلی یہ جو نشئی ہیں شہر کے طول و عرض میں، یہ بیسکلی موسٹلی انوالو ہوتے ہیں ایسے سارے سلسلے میں اور انوالو ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ میئر کراچی سے جب اس سے متعلق شکوہ کیا گیا تو انہوں نے جی اس پر میڈیا سے کہا کہ جی ویڈیو بنا کے آپ لوگ ڈال دیتے ہیں، تو اسی سے متعلق ایک رپورٹ ہم نے تیار کی، آپ کو پہلے ذرا وہ دکھاتے ہیں جی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کئی طرح کے نشے یہاں پر موجود ہیں، کچھ پلوں کے نیچے پائے جاتے ہیں اور اب تو اسکولوں کالجز میں بھی جس طرح سے نشہ پہنچ گیا ہے تو اللہ ہی رحم فرمائے پاکستان کے حال پہ۔ جسٹ امیجن کہ کوئی ایلیٹس میں سے کوئی بچہ اٹھ کے آپ کو نظر آئے کوئی گٹر کا ڈھکن اٹھاتا ہوا تو کیسا افسوسناک صورتحال وہ بھی ہوگی۔ کس کی ذمہ داری ہے کہ جو ڈھکن ہیں گٹر کے ان پہ نظر رکھے، اس کو روکے؟ کیا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ذمہ داری ہے، کسی اور محکمے کی ذمہ داری ہے؟ اب ذرا جان لیتے ہیں۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سلمان صاحب۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بھی بڑا کنسرننگ ہوگا کہ شہر بھر میں جب گزرتے ہیں بڑا ایک نیگیٹو سا امیج جاتا ہے، اور چلیں ایک تو چیز یہ ہے کہ کسی کی جان اگر نہ جائے نا تو پھر بھی انڈرسٹینڈیبل ہے، پراپرٹی کا نقصان اپنی جگہ ہے، آپ کی گاڑیاں ڈیمیج ہوتی ہیں، بائکس والے اس میں گر جاتے ہیں، پھر اب معصوم بچے اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں، شہری اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، کون دیکھے گا، کون روکے گا، یہ بتائیے۔ دیکھیں یہ واقعہ جو پیش آیا، بچہ مینول کے اندر گر کر بڑا صدمہ ہوا اور بڑا دلی افسوس ہوا ہے، اور میں وہاں آن دا اسپاٹ ان کے جب یہ اطلاع مجھے ملی تو میں آن دا اسپاٹ وہاں پہنچا، ان کے لواحقین کے پاس والدین سے ملاقات کی۔ آپ کا علاقہ تھا واقعہ پیش جی ملیر کا ایریا ہے، اور میمن گوٹ UC7 میمن گوٹ، وہاں کوئی مینول کور لگا ہوا تھا اور کسی نے کوئی ایجنسی یا موالی توڑ کر لے گئے تھے، تو چوری کر لے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ادارے تو کام کرتے لگوا بھی دیتے، ہیوی ٹرک بھی گزر جاتی ہے، پھر اطلاع ملنے پر دوبارہ رکھ دیتے، مگر ایک ایشوز ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس مسئلے پر کوئی اچھی سی رائے عمل بنا کے، تاکہ میں شہریوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ کہیں آپ کو کوئی نظر آئے، اگر ہم سیلفیاں ویڈیو ویوز بڑھانے کے لیے بنا دیتے کہ کوئی گرل چوری کر رہا ہے، اگر اسی وقت ہم 15 پر اطلاع دیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دیں تو بر وقت کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ اس پر سختی کی جائے۔ اچھا ویسے ایک بات بتائیں، یہ جو لینینسی ہوتی ہے نا، اگر پولیس کو بلا بھی لیں تو ان کو پکڑتا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں لے کے جاتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر محکمے کے اپنے اہلکار ہوتے ہیں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا جو بھی علاقہ ہو، جو بھی محکمہ وہاں پر اس کی نگرانی کرو، ان کے سپروائزر وغیرہ ان کا کام ہی ہوتا ہے، ان کو تنخواہیں اسی لیے دی جاتی ہیں کہ وہ نظر رکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ فورن ریپلیسمنٹ تو پاکستان میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتی، مہینوں مہینے ڈھکن وغیرہ نہیں ملتے۔ شہریوں کا کام جو ایک ظاہر ہے کہ ہر کوئی شہریوں کو یا پھر میڈیا کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ المیہ ہمارا یہی ہے کہ ہم سے کوئی شکوہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ جی تم اپنا کام کیا کر رہے ہو۔ اب جو وہ بیسکلی کام کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو دیٹ شوڈ بی مور دین انف فار دا گورنمنٹ ٹو ورک آن اٹ، تو بجائے شکوہ کرنے کے۔ تو مرتضیٰ صاحب تو ہمیں نہیں ملے، ہم نے کہا آپ سے ہی شکوہ کر لیں اس پہ۔ شکوہ نہیں، آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا اور اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے۔ آپ ہمارے جو اچھے اقدام ہیں ان کی بھی ہائی لائٹ کیے جائیں، جو اچھے کام ہو رہے ہیں، جو اچھے پروڈکٹس ڈلیور کیے جا رہے ہیں، اس پر بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ ہم تنقید برائے تعمیر کی اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہم تنقید سے گھبراتے نہیں ہیں، اس سے ہم اور ہمارے عزم پختہ ہوتے ہیں اور ہم مزید
متحرک اور کام کرنے کے لیے ہماری سنجیدگی ہے عوام کی خدمت کرنا. جس منصب کے لیے ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے اور ہمارے چیئرمین نے ہم پر اعتماد کر اس کراچی شہر کی ذمہ داری دی ہے, تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر یہ ہے کہ کوئی ولنگ ہو, لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ کم از کم ہمارا ARY نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ مقصد قطعاً تنقید نہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں نشاندہی کریں. کوئی ایسا آپ نے سیٹ اپ سوچا ہے کہ آپ اپنی, کیونکہ شہر بہت پھیلا ہوا ہے. کل حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تو انہوں نے ایک ایسٹیمیٹڈ کہا کہ کم از کم شہر بھر کی اگر بات کی انہوں نے کہ 20 سے 30 ہزار گٹر ایسے ہیں جن پر ڈھکن موجود نہیں ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ نمبر میں کچھ آگے پیچھے ہو, لیکن آپ کی اپنی اطلاعات اس سے متعلق, کیونکہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ چلو جی تھوڑا سے فیکٹس اینڈ فگرز منگوا کہ کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر نہیں ہے. کچھ آپ نے پتہ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں کراچی شہر میں بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں مینولز کورز کی شارٹیج تھی, مگر آج ہم میئر صاحب اور میں 11 بجے تمام کراچی کے چیئرمینس جو ہمارے پارٹی کے ہو, PTI کے ہو, جماعت اسلامی کے ہو, ان کو آج بلا کر ایک میگزین بنا دیا ہے اور ان کو ہم پرووائڈ کریں گے کراچی واٹر بورڈ کے تحت. ان کو جہاں بھی مینولز کورز نہیں ہے یا مینول کے ڈھکنے نہیں ہیں, ان کو ہم ان کے سپرد کر رہے ہیں اور ان آفیسروں کو ماتحت کر رہے ہیں چیئرمین یونین کونسل کے, تاکہ وہ ان سے کوارڈینیشن میں رہیں, کوئی ایسا واقعہ مزید آگے پیش نہ آئے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے, یہ صدمہ, یہ بچہ سب کا بچہ ہے. ہمیں جتنی تکلیف ان کے گھر والوں کو ہوئی ہے اتنی تکلیف ہمیں بھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو مینٹین کریں, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس شہر میں ہماری نیت کام کرنے کی ہے. ہم کہتے ہیں آئیں مل کر اس شہر کی خدمت کریں. یہ شہر ہم سب کا ہے. جتنا ذمہ داری مرتضیٰ صاحب کی ہے, میری ہے, اتنی تمام دوسرے. سلمان صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ کوئی بیسکلی جو نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں نا اخبارات میں ادھر ادھر سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو پہ نہ کسی کی ایکسیس ہوتی ہے, نہ کوئی نمبرز پہ کوئی رابطہ کرتا ہے. سلمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ, تو بہرحال آپ اگر دیکھیں ٹی وی پہ, بہت شکریہ سلمان عبداللہ مراد, آ گئے جی. میں نے کہا وہ کہتے ہیں نا کہ کسی سے کام کے بندے سے نمبر مانگنے جاؤ تو آگے سے رابطہ ہی منقطع ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی یہی ہونے والا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ایسا گروپ, واٹس ایپ گروپ ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ایکسیسیبلٹی ہو, کہ کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہوا دیکھیں یا میں دیکھوں. خیر میں تو نمبر آپ کا ڈھونڈ لوں گا, لیکن عوام اگر دیکھیں تو کوئی واٹس ایپ گروپ یا کوئی ایسی چیز جو انیشیٹو ایسا ہو تاکہ شہر کی بہتری کے لیے وہاں پر کوئی ویڈیو بھی بھیجی جا سکے, تاکہ آپ نشاندہی کر کے ان لوگوں تک پہنچ بھی سکیں اور اس علاقے میں اگر ڈھکن وغیرہ کوئی مسنگ ہے وہ لگوا سکیں. دیکھیں ہمارے ممبرس کے بھی گروپ بنے ہوئے, KMC کے جو ممبرس ہیں ان کی آفیسرس کے الگ بنے ہوئے, اور میرا اپنا نمبر میں ہر ان نون ہو یا سیو ہو, میں سب کے کال اٹینڈ کرتا ہوں. آپ مجھے بھی بھیج سکتے ہیں, میرے پرسنل نمبر پہ شہری بھیج سکتے ہیں, اور نشاندہی کریں, ان پر فوری ایکشن لیا جائے گا. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. سلمان عبداللہ مراد ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈپٹی میئر کراچی, اور وہ یہ پلیج کرتے ہیں کہ جی نشاندہی کریں جی, ہم کیوں نہیں ڈھونڈیں گے, اور گٹر کے ڈھکن بھی لگوائیں گے. آج 11 بجے یعنی کہ اب سے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اور میئر صاحب مرتضیٰ صاحب نکلیں گے باہر.